یہ چھوٹی چھوٹی راتیں، یہ چھوٹے چھوٹے دن، یہ چھوٹے چھوٹے لمحے آتے ہیں، اور آتے اس لیے ہیں ہمیں کچھ دے جائیں۔ اگر اس کا غصہ ہے بھی ٹھنڈا ہو جائے، اگر اس کی ناراضگی ہے بھی ٹھنڈی ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا، آپ فرماتے ہیں جبریل نے مجھے خبر دی ہے جب رجب کی پہلی رات ہوتی ہے اللہ ایک فرشتے کو حکم فرماتے ہیں اور وہ پکار کر کہتا ہے سن لو توبہ کے مہینے کا چاند نکل آیا۔ اس مہینے کا جبریل آواز دیتا ہے سن لو توبہ کے مہینے کا چاند نکل آیا، آ جاؤ اپنے لیے توبہ، امت کے لیے توبہ، اپنی نسلوں کے لیے توبہ، اپنی پچھلی نسلوں کے لیے توبہ، اپنے لیے، اپنے لمحوں، اپنی راتوں کے لیے توبہ، اپنے دن کے لیے ندامت اور توبہ۔ سن لو لوگو، جبریل کیا کہتے ہیں اور پکارتے ہیں کہ توبہ کے مہینے کا چاند نکل آیا۔ بس اس کے لیے بشارت ہے جو اس رجب کے مہینے میں استغفار کرتا ہے، اس کے لیے بشارت ہے جو رجب کے مہینے میں استغفار کرتا ہے۔ غصے کو ٹھنڈا کرنے والی یہ سعادتیں ہیں، اللہ کو ناراض کرنے سے دور کرنے والی یہ نعمتیں ہیں۔ عجیب بات بتاؤ، فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے، یہ غور سے سنیے گا، جو شخص یہ چاہتا ہے اللہ اس کی نسلوں کو معذوری اور مجبوری سے بچائے، معذور ہو جائے، کسی بھی چیز سے معذور ہو جائے اور مجبور ہو جائے۔ میں نے آپ کو اپنی مجبوری کا قصہ سنایا تھا اس دن، معذوری اللہ مجبوری سے بچائے کہ بے بس ہو جائے، مجبور ہو جائے۔ اور جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے ماتھے پہ نصیب اور بخت اور مقدر اتنا لکھا ہوا ہو انسان بھی پڑھ سکے، یہ میری خوشخبری یاد رکھیے گا، اتنا واضح ہو انسان بھی پڑھ سکے، بخت، نصیب، مقدر، عزت، دولت۔ اور تیسری، جو شخص یہ چاہتا ہے اس کی پیشانی کبھی سجدوں سے محروم نہ رہے اور فرشتے اس کی پیشانی سونگ کر بتا دیں کہ یہ وہ لوگ بندہ ہے جس کے سجدے واقعی تھے، تو فرمایا وہ کبھی بھی زندگی میں کسی ایسی اللہ کے دوست کی محفل کو تلاش کرے جو لازم شب جمعہ میں ہو۔ اور یہ وہ ہے، اللہ کا دوست میرا مرشد ہے، میں ان کا غلام ہوں، اپنی نہیں کہہ رہا۔ شب جمعہ، یہ شب جمعہ، جمعرات تسبیح خانے میں، اور پھر تسبیح خانے میں دعا ہوتی ہے، تھوڑی دیر کی یہ محفل ہوتی ہے۔ فرمایا آنے والے حضرات اور پوری دنیا میں اس میں شامل ہونے والے حضرات آن لائن وہ اپنے بخت پیشانی پہ نصیب لکھواتے ہیں، سجدوں کی خوشبو بنواتے ہیں اور اللہ کے خزانوں سے پاتے ہیں۔ یہ وہ خوش قسمت ہیں جو شب جمعہ کا انتظار کرتے ہیں۔ کیا نصیب ہے، کیا مقدر ہے۔ آئے میں آپ کے خط کا ایک دوسرا حصہ بھی پڑھ کے سناتا ہوں اور ہم ایسے ہی اللہ سے دوستی کریں۔ سنیں، ایک بار میں اور امی اپنی گندم کے کھیت خالی ہونے پر جو پیچھے بوٹی اور گھاس رہ جاتی اسے آگ لگا کے کھیت تو خالی صاف کرنے کے لیے آگ لگائی، گندم کو نا کاٹ کے ایک چیزوں کو آگ لگا دیتے ہیں، یہی دانے صاف کر رہے۔ آگ گرمی کی وجہ سے اتنی جلدی پھیلنا شروع ہوئی کہ ہم دونوں ماں بیٹیاں گھبرا گئیں، آگ ان لوگوں تک نہ پہنچ جائے۔ ہم نے فوراً آگ کو واسطہ دینا شروع کر دیا، اے آگ تجھے حضرت ابراہیم کا واسطہ، جس طرح ان کو نمرود نے آگ میں ڈالا تھا اور ٹھنڈی ہو گئی تھی، اور بالکل اسی طرح ہم تجھے واسطہ دیتے ہیں اس اللہ کا جس کے ابراہیم پیغمبر ہیں، تو بھی ٹھنڈی ہو جا، ہمارا مقصد کسی کو نقصان پہنچانا نہیں، تو بھی اتنی ہی جلدی ٹھنڈی ہو جا۔ اچانک پورے کھیت کی آگ بجھ گئی، حیران ہو گئے، پورا کھیت شعلوں سے بھڑک رہا تھا، رحمت جوبن پہ آئی اور پریشانی ختم ہو گئی۔ میں بے اولادوں کو بتایا کرتا ہوں، بڑے لوگوں کو فائدہ پہنچا۔ 2 تسبیح سورۃ قل ہو اللہ کی صبح، 2 تسبیح شام۔ ایسے انبیاء کو ہدیہ دیں جن کی اولاد بڑھاپے میں ہوئی تھی، وہ ابراہیم علیہ السلام ہے، وہ زکریا علیہ السلام ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام ہے، وہ زکریا علیہ السلام ہے، ان کو ہدیہ دیں۔ اور حضور کے خاندان کو ضرور ہدیہ دیں، میرے حضور کی فیملی کو، حضور کے خاندان میں حضور کی بیویاں، حضور کی بیٹیاں، حضور کے بیٹے، حضور کے داماد، نواسے اور نواسیاں، یہ میرے حضور کے خاندان ہے۔ ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، یہ عمل بہت طاقتور ہے اور یہ آپ سب کو اجازت ہے۔ 2 تسبیح صبح، 2 تسبیح شام، کچھ عرصہ لگاتار کریں۔ اور بتاؤں، آپ کی بیٹیاں بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں، آپ کی اولاد بھی ہے، میں کہتا ہوں روز یا کبھی کبھی کر لیا کریں، چلو تھوڑا کر لیا کریں، پر ضرور کیا کریں کہ اللہ نسلوں کو بے اولادی کے داغ سے بچانا۔ نسلوں کا پتہ نہیں ہے کہ نسلوں میں بیٹا اور بیٹی ایسی آ جائے جس کی اولاد کو ترس جائیں، پہلے سے منوا لینا، اللہ والو پہلے سے منوا لینا، پہلے سے منوا لینا، پہلے سے۔ اللہ نسلوں کو بے اولادی کے داغ سے بچا دینا، ان کی زندگی میں بے اولادی کا داغ نہ ہو۔ ایک اور تجربہ لکھا تسبیح خانے کی نسبت سے، اگر کسی نے آپ کی زمین پر قبضہ کیا ہوا ہے اور وہ لوگ تنگ کرتے ہیں، دھمکیاں دیتے ہیں، میں نے بسم اللہ والا تعویذ، وہ تعویذ جس پہ 19 بار با، 19 بار کیا سین، 19 بار میم، اور اس کے اوپر اللہ لکھا ہوا ہو، اللہ، یہ کھیت کے چاروں کونوں میں دبا دیں
اور ایک تعویذ کھیت کے درمیان میں گہرا کر کے دبا دیں۔ اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ ہم نے زمینوں کی وراثت کے پیپر جب نکلوائے تو سارے کے سارے کھیت ابو کے نام، اور قرض جو کمپیوٹرائز آج کل بن رہا ہے فرد وہ بھی سارا ہمارے نام، اور حتیٰ کہ ہمارے نام سب کچھ ہوا اور وہ ہر چیز ختم ہو گئی، اور اس تعویذ کی برکت سے ہمیں سب کچھ ہمارا حصہ مل گیا۔ اس تعویذ کے برکت سے ہمیں ہمارا سارا حصہ مل گیا۔ یہ چھوٹے چھوٹے واقعات اس خط میں چونکے تھے، میں نے وہ بھی ساتھ بتا دیے، اس لیے سناتا ہوں کہ شاید کسی کا کوئی مسئلہ ہو، شاید کسی کی کوئی پریشانی ہو، اور شاید کسی کی کوئی الجھن ہو، اور شاید کسی کا کوئی دکھ ہو، اور ہماری اس چھوٹی سی بات سے اس کا دکھ اور اس کی پریشانی اور اس کی الجھن ختم ہو جائے۔ اب آپ تسبیح خانے کی نسبت کو پا رہے ہیں، اس کا بھی ایک فائدہ سن لیں۔ ہر جمعرات آتے ہیں یا پوری دنیا میں کہیں بیٹھے ہیں، ہر جمعرات تسبیح خانے کی نسبت کا درس اس محفل میں آن لائن شامل ہوتے ہیں، یا ملک کے کسی حصے میں آپ بیٹھے ہیں، یاد رکھیے گا یہ تسبیح خانے کی نسبت ایسے ہے جیسے کسی خیر کے چاہنے والے نے، کسی اللہ کے ولی نے آپ کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا۔ میں اس دن ایک بندے سے کہہ رہا تھا، میں نے کہا اس تسبیح خانے کی نسبت سے دور نہ جا، تو یہ نہ سمجھنا کہ میری وجہ سے مل رہا، مجھے بھی اس نسبت کی وجہ سے مل رہا ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ میں دے رہا ہوں، میں تو خود منگتا بھکاری فقیر ہوں، تیرے در کا جو بھی فقیر ہے وہی دو جہاں کا امیر ہے، اسے بادشاہوں سے کیا غرض جو گدا ہے شاہ جہان ہے۔ نہ جانا دور، اس تسبیح خانے سے دور نہ، نسبت سے دور نہ جانا۔ کیوں؟ نسبتوں سے ملتا ہے، اور نسبتیں دور ہو جائیں تو چھن جاتا ہے۔ یہ قیامت کے دن نسبت مصطفیٰ ہی تو ہوگی جس سے شفاعت ہوگی۔ یہ قیامت کے دن کملی والے کی اور کلمے کی نسبت ہوگی جس سے بخشش کی امید لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ حتیٰ کہ حجاج جیسا بندہ کہنے لگا میں بخشا جاؤں گا۔ کہا کیوں؟ کہا قیامت کے دن قبر میں حضور کا چہرہ دکھایا جائے گا اور پوچھا جائے گا اس ہستی کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے، اس ہستی کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے، اور کہا میں کہہ دوں گا جو حضور کو جاگتی آنکھوں سے دیکھتا ہے وہ بخشا جاتا ہے، میں اس وقت چونکہ جاگتی آنکھوں سے دیکھوں گا لہذا میں بخشا جاؤں گا۔ حجاج کو بھی امید لگ گئی۔ یہ جو ہم نا ہستیوں کو ہدیہ دیتے ہیں، ان ہستیوں کو ہدیہ دیتے ہیں، یہ ہدیاں دعائیں کرتی ہیں، ہستیاں ہمارے لیے دعائیں کرتی ہیں، اور ان کی دعاؤں میں بڑی طاقت ہوتی ہے، بڑی تاثیر ہوتی ہے۔ یہ لڈو کا جو عمل ہے، 12 لڈو کا عمل، ہر جمعرات میں نے عرض کیا جب بھی آئیں مہنگے والے لڈو بے شک نہ ہوں، ہر جمعرات آئیں ایک لڈو کا ڈبہ لے آئیں، ایک مراد کا لڈو خود لے لیں، باقی 11 رکھ دیں، اور جو رکھ دیں وہ پڑے نہ ہوں، وہ بندہ لے اپنی مراد کی نیت سے لے لے۔ خواتین کی طرف ماشاءاللہ یہ ترتیب اور بہت زیادہ اس کے حیرت انگیز واقعات آ رہے ہیں۔ جب سے ہم نے 8 دسمبر کو لڈو والا عمل ہوا تھا، 11 جمعراتوں کی اختتامی دعا ہوئی تھی سورۃ اخلاص کی، بڑے واقعات، بڑے مشاہدات آ رہے ہیں، اور لوگوں کے بہت زیادہ کام بن رہے ہیں، مسئلے حل ہو رہے ہیں، مرادیں پوری ہو رہی ہیں، ناکامیاں ختم ہو رہی ہیں۔ اللہ پاک عزت، رحمت اور برکت عطا فرما رہے ہیں، اور اس لڈو والے عمل سے بہت برکت ہے۔ ایک تو لڈو وہ ہے نا جو تسبیح خانے سے ملا، وہ تو سارا سال چلے گا۔ ایک یہ ہے کہ جب آپ آئیں تو کہیں سے لڈو کا ڈبہ لے آئیں، چاہے مہنگے والا نہ ہو، اور آ کے ایک مراد کا خود لے لیں، باقی خواتین کی طرف ٹرے بنے ہوئے ہیں، وہاں آ کے ایک ڈبہ رکھ دیں، اور ہر خاتون جاتے ہوئے مراد کی نیت سے ایک لڈو لیتی جائے کہ اللہ میری مراد پوری ہوگی، میں آ کے پھر 12 لڈو جو ہے میں رکھوں گی۔ یہ ان ہستیوں کو پھر پڑھ کے ہدیہ کریں، حضور کے گھرانے کو سورۃ اخلاص، حتیٰ کہ 11 دفعہ دی ہوئی ہے، 2 تسبیح دی ہوئی ہے، کم از کم 11 دفعہ پڑھ کے ہدیہ کر دیں۔ ان کی دعائیں، ان کی برکتیں، ان کی توجہات 10 مرتبہ 11 مرتبہ لکھا ہوا ہے، ان کی توجہ شامل ہو جاتی ہے، ان کی برکتیں، دعائیں شامل ہو جاتی ہیں۔ آپ کبھی کوئی مشکلات اور پریشانیوں، الجھنوں، تکلیفوں، مسائل میں کھو جائیں، آخری مسائل ہوں، تو کہ سورۃ فاتحہ میں جو کچھ ہے وہ اس میں ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میری بات کو پھر دہرا رہا ہوں، جو سارے قرآن میں ہے وہ سورۃ فاتحہ میں ہے، اور جو سورۃ فاتحہ میں ہے وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ہے۔ اور میں کہ جو شخص ایاک نعبد و ایاک نستعین کو بہت زیادہ دہرائے، 2 نفل پڑھے، جب سورۃ فاتحہ پڑھے تو ایاک نعبد و ایاک نستعین کو مسلسل دہرائے، اور اپنے مقصد کا تصور مشکل اور دھیان کا اللہ کی ذات عالی میں گڑ گڑاتے ہوئے، اور جب دل میں یقین ہو جائے کہ اللہ نے میری مشکل حل کر دی، میری پریشانی حل ہو گئی، پھر سورۃ فاتحہ کو پورا کرے اور کوئی اور سورت ملائے، اور پھر رکوع اور پھر سجدہ، پھر دوسری رکعت میں کھڑا ہو، اسی طرح سورۃ فاتحہ پڑھے، اور سورۃ فاتحہ کے بعد درمیان میں جب پہنچے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کو پھر سے توجہ سے دہرائے۔ یہ ایسے مشکل کشا نفل ہیں، ایسے حاجت روا نفل ہیں، اور زندگی میں مسائل اور 100% پریشانیوں کا حل ہے کہ آج تک کسی بندے کے خطا نہیں ہے۔ کوئی پڑھنے والا ہو، گڑ گڑانے والا ہو،
اور اللہ کے سامنے اپنی بھکاری بن کے محتاج بن کے اپنی ضرورتوں کو پورا کرانے والا ہوں۔ آج تک کوئی بندہ مجھے یاد نہیں، یا میرے جب تک میں سال سے بتا رہا ہوں کہ آج تک کسی کو اس کا حل نہ ملا۔ کسی نے جا کے موتی مسجد میں یہ نفل پڑھے، کسی نے اپنے گھر میں، کسی نے اپنی دکان پہ، زندگی میں جہاں جس مقام پہ یہ نفل پڑھے، اللہ غیب سے اس کے مسائل حل اور مشکلیں دور فرماتے ہیں۔ ایک بار درود پاک، اور اس جذبے کے تحت، جذبے کے تحت میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ایک بار درود پاک۔ کون سا جذبہ؟ کہ اللہ میں ایک دفعہ درود پاک پڑھوں گا، اور ایک دفعہ درود پاک پڑھنے پہ 10 رحمتیں میرے اوپر آ گئیں۔ میرے مدینے والے کا فرمان ہے، ختم۔ نہ اپیل کی ضرورت ہے، نہ دلیل کی ضرورت ہے، نہ وکیل کی ضرورت ہے۔ میرے آقا نے فرما دیا، ساری کائنات ٹوٹ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتی ہے، میرے مدینے والے کا فرمان روز اول سے لے کر روز آخر تک حق ہے، سچ ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا۔ ایک دفعہ درود پاک۔ میں نے کئی لوگوں کو یہ نسخہ بتایا۔ ہمارے سلسلے میں جو 3 تسبیحات ہیں، تیسرا کلمہ، درود پاک، استغفار، ایک تسبیح، میں کہتا ہوں ایک تسبیح کو اس انداز سے پڑھ کے دیکھیں بھائی، تسبیح ذرا اس جذبے کے ساتھ پڑھ کے آج کے بعد دیکھیں۔ آج مجھ سے وعدہ کریں، میں بھی آپ بھی ایک تسبیح پڑھے بغیر نہیں سوئیں گے۔ درود آپ یقیناً پڑھتے ہیں، اور بہت زیادہ پڑھنے والے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ایک تسبیح جو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اس جذبے کے ساتھ پڑھیں، اس نیت کے ساتھ پڑھیں، اس شوق کے ساتھ پڑھیں، اس ذوق کے ساتھ پڑھیں، اور اس کیفیت کے ساتھ پڑھیں۔ وہ کیا؟ ایک دفعہ درود پاک پڑھتے ہی رحمتیں میرے اوپر 10 رحمتیں آ گئیں، اور رحمتوں نے مجھے گھیر لیا، اور رحمتوں نے مجھ پہ سایہ کر لیا۔ اور پھر اپنے آپ سے کہیں کہ ایک رحمت آ جائے تو سارے جہان کے کام بن جائیں، سارے جہان کی مشکلیں ٹل جائیں، اور سارے جہان کی پریشانیاں دور ہو جائیں، اور ساری مخلوق کو رزق، عزت، وسعت، برکت، راحت، شان و شوکت مل جائے۔ اور یہاں تو 10 رحمتیں ہیں، اور جو 100 دفعہ درود پاک پڑھے گا اس کو کتنی رحمتیں ملیں گی؟ 10 کو 100 کے ساتھ کریں 1000۔ اب سوچیں تو صحیح۔ میں نے اس سے کہا کوئی جن وغیرہ نہیں ہے، ایک دفعہ درود پاک اس تسبیح کے ساتھ پڑھ، اور کہ میں ہر وقت اس کی رحمت میں ہوں، ہر وقت اس کی چھتری میں ہوں، ہر وقت اس کی چھاؤں میں ہوں۔ ایک آفیسر تھے، ان کی ترقی نہ ہوئی، حق بھی بنتا تھا، ترقی نہ ہوئی، اسی میں ٹینشن میں چلے گئے، انگزائٹی میں چلے گئے، اور اتنی ٹینشن میں چلے گئے کہ بیچارے نہ دن کے، نہ رات کے، نہ دنیا کے، نہ جہان کے، کوئی ہوش نہیں، کوئی خبر نہیں، بس اسی پریشانی میں چلے گئے۔ میں ہر کسی کو ایک وظیفہ نہیں بتاتا، میں کسی کو کیا دیتا ہوں، کسی کو کیا دیتا ہوں۔ ڈاکٹر کیا کسی کو سب کو ایک ہی دوائی دیتا ہے؟ حال کے مطابق، مریض کی حالت کے مطابق، اس کی بیماری، اس کی تکلیف، اس کی الجھن کے مطابق میں اس کو دیتا ہوں۔ میں نے اس سے کہا، میں نے کہا آپ بسم اللہ کر کے نا درود پاک کی کثرت کریں، اور درود اس نیت سے پڑھیں جس نیت سے میں بتا رہا ہوں، اس نیت سے پڑھیں، اور پھر آنکھوں سے کمال دیکھیں، جذبے کے ساتھ ایک ایک درود کو، ایک ایک درود پاک کو ڈوب کے پڑھیں۔ ایک ہے 5 منٹ میں ایک تسبیح ختم کریں، ایک ہے 20 منٹ میں 100 دفعہ پڑھیں، اس میں بڑا فرق ہے۔ ہر درود پاک کو اس نیت کے ساتھ پڑھیں کہ اس کا اثر میرے اوپر پڑ رہا، اور رحمتیں آ رہی، رحمت آئے گی، بیماری ٹل جائے گی، رحمت آئے گی، معدے کا نظام خراب ہے تو ٹھیک ہو جائے گا، جگر کا نظام خراب ہے تو ٹھیک ہو جائے گا۔ آخر کیوں؟ میں آپ سے ایک سوال کروں گا، آخر کیوں ساری علاج کے بعد کہتے ہیں دعا کریں، ساری دواؤں کے بعد کہتے ہیں دعا کریں؟ آخر کیوں اقتدار مل جاتا ہے، ملک کا بادشاہ ہاتھ میں تسبیح لے کے پھرتا ہے، ملک کا وزیر اعظم ہے، ملک کا صدر ہے، ملک کا بادشاہ ہے، پھر ہاتھ میں تسبیح کیوں؟ پھر کسی بابے کے پاس جائے دعا کرانا کیوں؟ پھر اللہ والوں کی خدمت میں دعاؤں کرنا کیوں؟ آخر کیوں؟ انہیں پتہ ہے کوئی ایک منزل ایسی ہے، کوئی ایک راستہ ایسا ہے، کوئی ایک زندگی کا نظام ایسا ہے جس کے بغیر ہمارا گزار نہیں۔ لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ، وہ اللہ ہے، اللہ ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا درود پاک یہ رحمتوں کا خزانہ، عافیتوں کا خزانہ، برکتوں کا خزانہ ہے۔ پر درود پاک پڑھنا، آج پڑھنا میری ترتیب کے مطابق، آپ بہت درود پاک پڑھتے ہیں، اب اللہ کے نیک بندے ہیں، لیکن آج پڑھنا میری ترتیب کے مطابق، جو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں ویسے پڑھنا۔ پڑھ کے دیکھیں تو صحیح۔ ایک بچہ رو رہا تھا، اچھا روئے جا رہا تھا، میں ایک نکاح میں شامل تھا، اتنا رو رہا تھا کہ کوئی کان پڑی بات سنائی نہیں دیتی۔ اچھا نکاح میں میرا بیان تھا، انہوں نے میرا درس رکھ دیا، انہوں نے کہا آپ تھوڑی سی بات کر لیجئے۔ اب میں سوچوں کہ میرے درس میں کسی کو آواز ہی نہیں جائے گی، اب یہ بچہ رو رہا، اصل میں ماں کی طرف رو رہا تھا، مخلوط مجمع نہیں تھا، یعنی خواتین کا علیحدہ تھا، مردوں کا علیحدہ تھا۔ ماں نے جو ہے باپ کے پاس بھیج دیا، اب باپ کے پاس وہ روئے۔ اچانک میرے جی میں خیال آیا
मैंने कहा इस बच्चे का इलाज जो है ना वो दरूद पाक की रहमतों से करते हैं। दरूद पाक पढ़ना शुरू कर दिया, उस पर तवज्जो डाली कि रब की रहमतें इस बच्चे पे छा रही और रहमतों में सुकून है, बच्चा सुकून में आ रहा। यकीन जानिए कोई मैंने 11 बार पढ़ा होगा या 15 दफा पढ़ा होगा, इस तवज्जो के साथ बच्चा सुकून में आ गया, राहत में आ गया और खेलने लग गया। और मैं हैरान हुआ इस बात पे नहीं, इस बात पे कि आज तक मैंने इतनी तवज्जो वाला इससे पहले दरूद क्यों नहीं पढ़ा था। देखो रहमत में सुकून है या बेसुकूनी, और दरूद में रहमत है, बरकत है, अता है, आफियत है, हुस्न जमाल है। इस जज्बे के साथ दरूद पाक पढ़ें, इस नीयत के साथ दरूद पाक पढ़ें। बाबा जी आए मेरे पास, उनका बेटा आया, पोता आया, पोते की शादी कर रहे थे, तो शादी के लिए कहने लगे कि ये रिश्ता इस तरह। तो मैंने उनसे अर्ज किया, कहने लगे कमजोरी बहुत है। किस सन की पैदाइश है? कहने लगे 1942 की पैदाइश है। तो मैंने उन्हें कहा कि ये चीज इस्तेमाल करें। कहने लगे चिकनाई है, दूध नहीं पीते। ओहो, हमारे पास अपना इल्म तो है नहीं, अपना इल्म तो है नहीं हमारा। वो जो उधर से आएगा, पहले कहने लगे सुरमा ना लगाओ, इसमें लेड है, शीशे है। कहने लगे नहीं, अब रिसर्च आई है, इसमें एंटी लेड भी है। कमली वाले ने सुरमा लगाया, मेरे आका के सुरमे की सुन्नत क़यामत तक जिंदा रहेगी। और फिर भी हम किसी कमली वाले की अदा को साइंस से नहीं परखेंगे। साइंस की थ्योरियां बदलती रहती हैं, कमली वाले चूंकि खत्म नबूवत के सदके उनकी थ्योरियां नहीं बदलेंगी। साइंस पहले कहती थी कि मक्खन, दूध, बलाई, देसी घी, ठीक, ये ना खाओ, चर्बियां, यूरिया, यूरिक कोलेस्ट्रॉल, ये चीजें सारी, अब साइंस कहती है ये चीजें हमारी दोस्त हैं, खाएं। और मैं उस दिन एक अल्लाह वाले की बात मुझे बताई, कहने लगे कई बंदे बेचारे इन चीजों को तरसते तरसते मर गए कि डॉक्टर ने मना किया है। अब कहते हैं ये चिकनाइयां नहीं है, चिकनाइयां वो हैं जो मसनूई बनास्पति चिकनाइयां हैं, वो नहीं घुलती अंदर जाके, वो दिल की नालियों को बंद करती हैं। ये देसी घी और मक्खन, दूध, ये दिल की नालियों को बंद नहीं करता। मैंने कहा खाएं आप। मुझे तो आपके जिस्म से 1942 से लेकर अब तक चिकनाई खुद खत्म हो चुकी है, आपके जिस्म की सारी चिकनाई खत्म हो चुकी है। 1942 से लेकर अब तक कितने साल के थे? 81 साल के। तो मैंने चिकनाई वैसे ही खत्म हो गई हैं। बेर का मौसम आ रहा है, बेर खाएं, देसी बेर ज्यादा खाया करें, सस्ता भी होता है, देसी बेर सस्ता होता है और उसमें बड़ी ताकत होती है। मैं एक दफा गया सहरा में, जंगली बेर ना, एक हमारे साहब थे, झोली भर के ना बेर की ऐसे खा रहे थे। मैं ऐसे हाथ उठा के मैंने ले लिया, आके हकीम साहब नाचा, सारे बड़ी मुश्किल था, झेड़े मुक्कन, बड़ी मुश्किल से तो हमारे झगड़े खत्म हुए। तो बेर चोट ले रहा है मेरी झोली भर के, पता नहीं क्या माना होगा, मुझे पता नहीं। बेर खा रहा था, जंगली बेर पका हुआ, लाजवाब। मैंने उसकी झोली से थोड़ा उठाया। ये सेहत जिंदगी है। अब मैं इसलिए अर्ज करता हूं, इसलिए बताता हूं कि इबादत के जरिए अल्लाह को राजी करो, खिदमत के जरिए मखलूक को राजी। इबादत के जरिए अल्लाह राजी हो जाए और खिदमत मखलूक राजी हो जाए। वो काफिर है या मुसलमान है, वो किसी मसलक, मजहब, फिरके, रंग, नस्ल की है, अल्लाह को बड़ी प्यारी है, अल्लाह को बहुत अच्छी लगती है, अल्लाह को अपने बंदे बहुत अच्छे लगते हैं। हमारे यहाँ ये दीवारें ना हों, मोहब्बतें, रवादारियां हों, खैरखाइयों के जज्बे हों। एक दो एक साहब मेरे पास आए, मैं उसे जानता था, वो सारा दिन सियासत में गालियां देता है। मुझसे कहने लगा वजीफा क्या है? मैंने कहा वाह, बादशाह जितने भी बैठे हैं इनके लिए दुआ मांग। कह रहे मेरी पार्टी के नहीं है। मैं कहा ज्यादा कबूल होगी। मैंने कहा कोई मुर्शिद है? कहना आप हैं। मुर्शिद से इतनी बहस? मैंने कहा अदब नहीं है तुझे, माफ कर दे मुझे, बोलो समझाते मैं थोड़ा सा। चलो मैं क्या समझाता हूँ। मैंने कहा जहां दिल ना चाहे दुआ करने को, वहां बंदा दिल करे, अल्लाह इस नागवारी पे डबल सवाब देते हैं। दिल ना चाहे, अल्लाह इन हमारे बादशाहों को खैर सुझा, खैर की राहें दिखा, अल्लाह इनके दिल दिमाग जज्बों की हिफाजत फरमा, अल्लाह इनको गैब से अपनी मदद अता फरमा, जिससे अल्लाह इंसानियत को खैर और नफा पहुंचे, राहत और बरकत पहुंचे। मैंने कहा बादशाहों के लिए दुआ कर। और फिर मैंने एक हदीस सुनाई, आका का फरमान मफहूम है, दुनिया का बदतरीन मशगला बादशाहों को गालियां बुरा भला कहना है, गालियां और बुरा भला कहना है। अच्छा, मैं उस बंदे की बात कर रहा था, उसने बादशाहों के लिए दुआएं शुरू कर दी। वो बात बड़ी अजीब है, बात दुआएं शुरू कर दी। कुछ अर्से के बाद कहने लगा मेरे हालात बेहतर हो गए हैं। मैंने फिर उसे एक बात सुनाई। मैंने कहा इंसान जब किसी पे लानत करता है ना, ये बात सुनना बड़े खतरे की बात है। जब इंसान किसी पे लानत करता है, वो लानत उस इंसान के ऊपर जाती है। अगर वो उसका मुस्तहिक होता है ठीक, वरना लौट के उसी के गले का तौक बन जाती है। तो दिन रात बादशाहों को गालियां देता है, वतन के बादशाहों को गालियां देता है। ना दे गालियां, उनके लिए दुआएं कर, उनके लिए तेरे दिल में खैरखाई के जज्बे हों, तेरे दिल में उनके लिए खैरखाई के जज्बे हों, मोहब्बत के जज्बे हों, उल्फत के जज्बे हों। एक और बात मैं आपसे अर्ज कर रहा था, वो भी भूल गया दरमियान में। एक बात और अर्ज कर रहा था, वो ये अर्ज कर रहा था आपसे कि जिसका सर तर होगा, ये दरमियान में बात भूल गया, और जिसका तलवे तेल से तर होंगे,
اس کی زندگی میں اور نسلوں تک ایک چیز چلے گی، نسلوں تک چیز چلے گی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے پاس ایک کیس آیا۔ وہ کیس یہ آیا، ایک صاحب فوت ہو گئے بڑھاپے میں، کیس آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس۔ حضرت عمر اپنے فیصلے، بڑے بڑے قضاء کے فیصلے، اقضاہم علی، ہر خطبے میں یہ بات کہی جاتی ہے، چیف جسٹس تھے، ان کو عرض کیا کہ آپ یہ، اللہ نے آپ کو بہت سمجھ فہم دی۔ مائی ایک آ گئی کہ میں بھی اس کی بیوی ہوں، کوئی نکاح کے کاغذ، اسٹام، کوئی پرتے، کوئی یونین کونسلیں تو ہوتی نہیں تھی، انہوں نے کہا یہ بھی اس کا بیٹا ہے، لہٰذا میراث میں مجھے بھی حق ملنا چاہیے۔ اب کوئی گواہ نہیں تھا، پتہ نہیں تھا، ادھر ادھر سے پتہ کیا، اور ایک مائی کہنے لگی یہ بھی اس کا بیٹا ہے بڑھاپے کا، یہ بھی بیٹا ہے، یعنی ایک بڑھاپے کا بیٹا ہے، ایک بڑھاپے سے پہلے کا بیٹا تھا۔ آپ نے فرمایا دونوں دوڑو، ایک پیچھے رہ گیا اور ایک جو ہے آگے نکل گیا۔ آپ نے فرمایا بڑھاپے کا بیٹا ہے اس لیے پیچھے رہ گیا۔ نسلوں کے اندر قوتیں، طاقتیں منتقل ہوتی ہیں تو بیماریاں بھی منتقل ہوتی ہیں۔ کیوں کہتے ہیں ہمارا یہ موروثی مرض ہے، خاندانی مرض ہے، اس عمر میں آ کے ہمارا یہ مرض ہو جاتا ہے۔ جس کا سر اور پاؤں تیل تر رہیں گے اس کی نسلوں میں کمزوریاں، بیماریاں، بڑی بڑی تکلیفیں، اس کی ایک لمبی لسٹ ہے، بہت لمبی، کبھی عرض کروں گا، وہ نہیں ہوں گی۔ اس کے پاؤں کے تلوے اور سر تیل سے تر رہے گا، یاد رکھیے گا، چھوٹا سا نقطہ ہے، جو تر رہے گا، حیرت انگیز نظام ہے اس کے ساتھ۔ ہلکا سا پاؤں کے تلووں کو تیل لگا دیا کریں سوتے ہوئے، اس دن کی، اس رات کی نیند دیکھیں، سکون دیکھیں، چین دیکھیں، راحت دیکھیں، اور سوتے ہوئے سر کو تیل لگایا کریں۔ اگر بال بڑے ہیں تو اندر کر کے تیل لگایا کریں۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو ہماری زندگی میں مسائل اور مشکلات کو دور، اور ہماری نسلوں تک یہ چلتی ہیں، نسلوں تک چلتی ہیں۔ اب میں آ رہا ہوں اس مضمون پہ جو میں نے ابتدا کی تھی۔ اس مضمون کے اندر ایک کمی رہ گئی تھی، میں نے جو آج واقعات سنائے جانوروں کے کہ زبان باندھ دی، اس کی وجہ سے کیا عذاب، کیا مصیبت، کیا تکلیف ہے۔ استغفر اللہ العظیم، یا صرف استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر ضرور کیا کریں، اور استغفار کو اپنی زندگی کا سرمایہ بنائیں، اور استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اور استغفار کو اپنی زندگی کا ساتھ بنائیں۔ استغفار ضرور کیا کریں، تھوڑا کر لیا کریں، صبح شام کر لیا کریں، ایک دفعہ کر لیا کریں، استغفار کیا کریں۔ رات کو خاص طور پہ جب نیند کھلے نا، کبھی کسی لمحے نیند کھل جائے تو اس وقت استغفار ضرور کیا کریں۔ دو نیندوں کے درمیان، سنیں غور سے، یہ ایک موتی ہے، دو نیندوں کے درمیان کیا جانے والا استغفار اللہ کے ہاں اتنا محبوب ہے، ایسے کہ بندہ صبح سے لے کر شام تک استغفار کر رہا، اور جو بندہ دو نیندوں کے درمیان جو وقفہ ہوتا ہے اس میں استغفار کر لے وہ اس سے کہیں زیادہ طاقتور ہے۔ دو نیندوں کے درمیان نیند کھلی، کروٹ بدلی تھوڑی سی، اور پھر استغفار کر لیا۔ یہ استغفار آنے والی نسلوں کو مصیبتوں، تکلیفوں، پریشانیوں، آفات، بلیات سے ٹلواتا ہے، اس سے ٹل جاتی ہیں آفتیں، بلائیں، مصیبتیں، تکلیفیں۔ پتہ نہیں ہماری زندگی میں کون سا ایسا واقعہ ہوا ہے جس واقعے نے ہماری زندگی میں آنے والے وقت کے لیے ایک عذاب انتظار کر رہا ہے، ایک بلا انتظار کر رہی ہے، ایک مصیبت انتظار کر رہی ہے، یا پھر ہم جائیں گے خوشحالی کی زندگی، لوگ واہ واہ کریں گے، لیکن وہ مصیبت ہماری نسلوں کا انتظار کر رہی ہے، اور ہماری نسلیں سسکتی رہ جائیں گی، سسکتی رہ جائیں گی، سسکتی رہ جائیں گی، ہماری نسلیں سسکتی رہ جائیں گی، تڑپتی رہ جائیں گی، بلکتی رہ جائیں گی، الجھتی رہ جائیں گی ہماری نسلیں۔ وہ انتظار کر رہی ہے ایک بلا، ایک مصیبت جو ہماری نسلوں کو تڑپا دے، سسکا دے، وہ تڑپتی رہ جائیں گی، وہ سسکتی رہ جائیں گی۔ استغفار ندامت سے، غم کی کیفیت سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ اچھا، اس سے رزق بچا رہے گا، اس سے صحت بچی رہے گی، اس سے دولت بچی رہے گی، زندگی کا سکون اور چین بچا رہے گا استغفار سے، اور زندگی میں حیرت انگیز ہماری رونق اور برکت رہے گی استغفار سے۔ ایک واقعہ سنا، ایک شخص آیا میرے پاس، اس کے پاؤں میں جوتا نہیں تھا، خصہ پہنا ہوا تھا، اس نے بہترین زری کا کیا ہوا ڈبل سیلنسر، وہ ٹوئنز موٹر سائیکل کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، روڈ ماسٹر کہتے ہیں، جو ڈبل سیلنسر موٹر سائیکل ہوتا تھا۔ آج بھی ہمارے ایک صاحب ہیں، ان کے پاس ہے، پتہ نہیں ان کے اوپر گر جائے تو اٹھا نہیں سکتے ہوں گے، جسم تو اتنا ہے لیکن ڈبل سیلنسر چلاتے ہیں وہ صرف۔ تو اسی پہ وہ تھے، ایک بندہ چلا رہا تھا بیٹھے ہوئے، مجھ سے دوائی لینے آتے تھے، اور مجھے اپنی جیل کے قصے سناتے تھے کہ 28 سال میں نے جیل کاٹی ہے۔ اسے ایک دفعہ میں نبض پکڑی ہوئی تھی، میں ان سے پیسے نہیں لیتا تھا، بڑی پرانی بات ہے۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہمارے جو باغات تھے ان کے ساتھ ان کا گاؤں تھا، اور والد صاحب ان کے ساتھ بہت محبت کرتے تھے، وہ بھی بہت احترام کرتے تھے۔ والد صاحب کا وصال ہو گیا، اس نسبت سے میں نے ایسے بازو پکڑا ہوا تھا، مجھ سے کہنے لگے بھتیجا گناہ گار بہوں، بہت گناہ گار ہوں، کوئی نیکی نہیں، کئی قتل کیے ہیں میں نے، چوریاں، ڈاکے۔ اس وقت بھی اس کا وہی سبجیکٹ تھا، خود نہیں کرتا تھا، نگرانی کرتا تھا۔
सरप्रस्त था। मुझे एक चीज बता, मेरी बख्शिश का कोई निजाम है? तू अल भतीजा भी थियो तो पीर भी थियो, तू भतीजा भी हुआ पीर भी हुआ। मैंने उसे अल्लाह की रहमत के किस्से सुनाए और रोने लग गया। और मैंने कहा आप ऐसा करें, आप सारा दिन ना अस्तगफिरुल्लाह पढ़ा कर। कह रहे मैं कैसे पढ़ूं, सारा दिन तो गालियां देता हूं, मैं सारा दिन मैं गालियां देता हूं, मैं कैसे पढ़ूं? अच्छा, मैंने कहा रात को नींद खुल जाए। कहने लगा हाँ बुढ़ापा है मेरा, मैं रात को 1-2 दफा पेशाब के लिए उठता हूं। मैं कुछ वक्त कर लिया करें, फिर सो जाया करें, इस्तिगफार कर लिया करें, फिर सो जाया करें। और अल्लाह से कहा करें कि अल्लाह जिंदगी जितनी पिछली गुजरी है तू जानता है, मुझे माफ कर दे। इस्तिगफार लफ्ज ना आए ना। अच्छा, उसके मुंह पे लफ्ज इस्तिगफार नहीं आ रहा था, अरबी का लफ्ज मुंह पे नहीं चढ़ रहा। मैंने कहा अल्लाह से कि अल्लाह तू माफ कर दे, अल्लाह तू माफ कर दे। मुझे याद है कि मैंने एक सबक उसको दिया था। एक हीरा मंडी का एक बंदा मेरे पास आता था और वो उनका चौधरी था, दवाई लेने आता था और मुझसे कहने लगा मेरी बख्शिश होगी। मैं कहा 100% होगी। ऐसे मुझे देख के कहने लगा कि शायद ये मजाक कर रहा है। मैंने कहा वो शहंशाह लजपाल करीम है, उसके करम के बहाने बेनियाज है। मुझे तो अपना पता नहीं कि मेरी होगी। मैं तेरे बारे में कहूँ तेरी बख्शिश नहीं होगी तो जहन्नम में जलेगा। मैंने कहा उसका नाम मुझे आज भी याद है, साबिर था। मैंने कहा इस्तिगफार कर, दिन रात कर, और तस्बीहात भी उसको बताता था। अब इसकी बात सुने। अच्छा, जूता उसका क्यों गिरा हुआ था? हमारी तिब की पुरानी किताबों में एक सब्जेक्ट है, उसका नाम बहरान है, कि अगर पाँव इस हाथ का ये उंगली सोन हो जाए तो बंदे के इतने दिन बाकी रहते हैं, इतने दिन सोन हो जाए तो इतने दिन बाकी रहते हैं। उसका पाँव सोन हो गया था, जूता उसका गिरा, उसे पता ही ना चला। मैंने कहा चाचे दा वक्त नेड़े लगता है। मैंने कहा इसका वक्त करीब है। मैंने नहीं बताया, मौत का वक्त तो अल्लाह ही जानता है, लेकिन डॉक्टर भी कहते हैं कि ले जाओ, इतने हफ्ते बाकी रहेगा, 6 महीने, 6 दिन, चंद दिन। उनको कोई खुदा न खास्ता वही तो नहीं आती। मैंने उसको इस्तिगफार बताया और यही उसको बताया कि अपनी जुबान में कर जो तेरी जुबान है। अरसा हो गया, मुझे पता ना चला, मर गया। अभी भी मौत को फौत हुए को 20 साल हो गए तकरीबन। एक दफा ना उसके एक आदमी आया मुझे मिलने के लिए। मुझे कहने लगा मैं फलां का भतीजा हूं। अच्छा, मैं क्या होता, मेरा चाचा। कहने लगा आपकी बड़ी मोहब्बत करता था, इज्जत करता था। मैंने कहा मर गया? कहना हाँ। मैं कैसे मरा? कहने लगा मरने से पहले ना ऐसी नाक पे लकीरें निकाल रहा था, कान कर रहा था, अल्लाह माफ कर दे, मेरे पास कुछ नहीं, माफ कर दे, अल्लाह माफ कर दे, मेरे पास कुछ नहीं, माफ कर दे, अल्लाह माफ कर दे, मेरे पास कुछ नहीं, माफ कर दे, अल्लाह माफ। बस गया। बाबा जी आए मेरे पास, उनका बेटा आया, पोता आया। पोते की शादी कर रहे थे तो शादी के लिए कहने लगे कि ये रिश्ता इस तरह। तो मैंने उनसे अर्ज किया, कहने लगे कमजोरी बहुत है। किस सन की पैदाइश है? कहने लगे 1942 की पैदाइश है। तो मैंने उन्हें कहा कि ये चीज इस्तेमाल करें। कहने लगे चिकनाई है, दूध नहीं पीते। ओहो, हमारे पास अपना इल्म तो है नहीं, हमारा। वो जो उधर से आएगा, पहले कहने लगे सुरमा ना लगाओ, इसमें लेड है, शीशे है। कहने लगे नहीं, अब रिसर्च आई है, इसमें एंटी लेड भी है। कमली वाले ने सुरमा लगाया। मेरे आका के सुरमे की सुन्नत क़यामत तक जिंदा रहेगी। और फिर भी हम किसी कमली वाले की अदा को साइंस से नहीं परखेंगे। साइंस की थ्योरियां बदलती रहती हैं, कमली वाले चूंकि खत्म नबूवत के सदके उनकी थ्योरियां नहीं बदलेंगी। साइंस पहले कहती थी कि मक्खन, दूध, बलाई, देसी घी, ठीक, ये ना खाओ, चर्बियां, यूरिया, यूरिक कोलेस्ट्रॉल, ये चीजें सारी। अब साइंस कहती है ये चीजें हमारी दोस्त हैं, खाएं। और मैं उस दिन एक अल्लाह वाले की बात मुझे बताई, कहने लगे कई बंदे बेचारे इन चीजों को तरसते तरसते मर गए कि डॉक्टर ने मना किया है। अब कहते हैं ये चिकनाइयां नहीं हैं, चिकनाइयां वो हैं जो मसनूई बनास्पति चिकनाइयां हैं, वो नहीं घुलती अंदर जाके, वो दिल की नालियों को बंद करती हैं। ये देसी घी और मक्खन, दूध, ये दिल की नालियों को बंद नहीं करता। मैंने कहा खाएं आप। मुझे तो आपके जिस्म से 1942 से लेकर अब तक चिकनाई खुद खत्म हो चुकी है। आपके जिस्म की सारी चिकनाई खत्म हो चुकी है। 1942 से लेकर अब तक कितने साल के थे? 81 साल के। तो मैंने चिकनाई वैसे ही खत्म हो गई हैं। बेर का मौसम आ रहा है, बेर खाएं, देसी बेर ज्यादा खाया करें। सस्ता भी होता है, देसी बेर सस्ता होता है और उसमें बड़ी ताकत होती है। मैं एक दफा गया सहरा में, जंगली बेर ना, एक हमारे साहब थे, झोली भर के ना बेर की ऐसे खा रहे थे। मैं ऐसे हाथ उठा के मैंने ले लिया। आके हकीम साहब नाचा, सारे बड़ी मुश्किल था, झेड़े मुक्कन, बड़ी मुश्किल से तो हमारे झगड़े खत्म हुए। तो बेर चोट ले रहा है मेरी झोली भर के, पता नहीं क्या माना होगा, मुझे पता नहीं। बेर खा रहा था, जंगली बेर, पका हुआ, लाजवाब। मैंने उसकी झोली से थोड़ा उठाया। ये सेहत जिंदगी है। अब मैं इसलिए अर्ज करता हूं, इसलिए बताता हूं कि इबादत के जरिए अल्लाह को राजी करो, खिदमत के जरिए मखलूक को राजी। इबादत के जरिए अल्लाह राजी हो जाए और खिदमत मखलूक राजी हो जाए।
وہ کافر ہے یا مسلمان ہے، وہ کسی مسلک مذہب فرقے رنگ نسل کی ہے، اللہ کو بڑی پیاری ہے، اللہ کو بہت اچھی لگتی ہے، اللہ کو اپنے بندے بہت اچھے لگتے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ دیواریں نہ ہوں، محبتیں، رواداریاں ہوں، خیرخائیوں کے جذبے ہوں۔ ایک دفعہ ایک صاحب میرے پاس آئے، میں اسے جانتا تھا، وہ سارا دن سیاست میں گالیاں دیتا ہے۔ مجھ سے کہنے لگا وظیفہ کیا ہے؟ میں نے کہا بادشاہ جتنے بھی بیٹھے ہیں ان کے لیے دعا مانگ، کہہ رہے میری پارٹی کے نہیں ہے، میں کہ زیادہ قبول ہوگی۔ میں نے کہا کوئی مرشد ہے؟ کہنا آپ ہیں۔ مرشد سے اتنی بحث؟ میں نے کہا ادب نہیں ہے تجھے؟ معاف کر دے مجھے، سمجھاتے میں تھوڑا سا۔ اچھا میں کہ سمجھاتا ہوں۔ میں نے کہا جہاں دل نہ چاہے دعا کرنے کو، وہاں بندہ دل کرے، اللہ اس ناگواری پہ ڈبل ثواب دیتے ہیں۔ دل نہ چاہے، اللہ ہمارے بادشاہوں کو خیر سجھا، خیر کی راہیں دکھا، اللہ ان کے دل دماغ جذبوں کی حفاظت فرما، اللہ ان کو غیب سے اپنی مدد عطا فرما، جس سے اللہ انسانیت کو خیر اور نفع پہنچے، راحت اور برکت پہنچے۔ میں نے کہا بادشاہوں کے لیے دعا کر۔ اور پھر میں نے ایک حدیث سنائی، آقا کا فرمان مفہوم ہے، دنیا کا بدترین مشغلہ بادشاہوں کو گالیاں برا بھلا کہنا ہے، گالیاں اور برا بھلا کہنا ہے۔ اچھا میں اس بندے کی بات کر رہا تھا، اس نے بادشاہوں کے لیے دعائیں شروع کر دی۔ وہ بات بڑی عجیب ہے، دعائیں شروع کر دی۔ کچھ عرصے کے بعد کہنے لگا میرے حالات بہتر ہو گئے ہیں۔ میں نے پھر اسے ایک بات سنائی، میں نے کہا انسان جب کسی پہ لعنت کرتا ہے نا، یہ بات سننا بڑے خطرے کی بات ہے۔ جب انسان کسی پہ لعنت کرتا ہے، وہ لعنت اس انسان کے اوپر جاتی ہے، اگر وہ اس کا مستحق ہوتا ہے ٹھیک، ورنہ لوٹ کے اسی کے گلے کا توق بن جاتی ہے۔ تو دن رات بادشاہوں کو گالیاں دیتا ہے، وطن کے بادشاہوں کو گالیاں دیتا ہے۔ نہ دے گالیاں، ان کے لیے دعائیں کر، ان کے لیے تیرے دل میں خیرخواہی کے جذبے ہوں، تیرے دل میں ان کے لیے خیرخواہی کے جذبے ہوں، محبت کے جذبے ہوں، الفت کے جذبے ہوں۔ ایک اور بات میں آپ سے عرض کر رہا تھا، وہ بھی بھول گیا درمیان میں۔ ایک بات اور عرض کر رہا تھا، وہ یہ عرض کر رہا تھا آپ سے کہ جس کا سر تر ہوگا، یہ درمیان میں بات بھول گیا، اور جس کا تلوے تیل سے تر ہوں گے، اس کی زندگی میں اور نسلوں تک ایک چیز چلے گی، نسلوں تک چیز چلے گی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے پاس ایک کیس آیا۔ وہ کیس یہ آیا، ایک صاحب فوت ہو گئے بڑھاپے میں۔ کیس آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس۔ حضرت عمر اپنے فیصلے، بڑے بڑے قضاء کے فیصلے، اقضاہم علی، ہر خطبے میں یہ بات کہی جاتی ہے، چیف جسٹس تھے۔ ان کو عرض کیا کہ آپ یہ، اللہ نے آپ کو بہت سمجھ فہم دی۔ مائی ایک آ گئی کہ میں بھی اس کی بیوی ہوں، کوئی نکاح کے کاغذ، اسٹام، کوئی پرتے، کوئی یونین کونسلیں تو ہوتی نہیں تھی۔ انہوں نے کہا یہ بھی اس کا بیٹا ہے، لہٰذا میراث میں مجھے بھی حق ملنا چاہیے۔ اب کوئی گواہ نہیں تھا، پتہ نہیں تھا، ادھر ادھر سے پتہ کیا، اور ایک مائی کہنے لگی یہ بھی اس کا بیٹا ہے بڑھاپے کا، یہ بھی بیٹا ہے، یعنی ایک بڑھاپے کا بیٹا ہے، ایک بڑھاپے سے پہلے کا بیٹا تھا۔ آپ نے فرمایا دونوں دوڑو، ایک پیچھے رہ گیا اور ایک جو ہے آگے نکل گیا۔ آپ نے فرمایا بڑھاپے کا بیٹا ہے اس لیے پیچھے رہ گیا۔ نسلوں کے اندر قوتیں، طاقتیں منتقل ہوتی ہیں تو بیماریاں بھی منتقل ہوتی ہیں۔ کیوں کہتے ہیں ہمارا یہ موروثی مرض ہے، خاندانی مرض ہے، اس عمر میں آ کے ہمارا یہ مرض ہو جاتا ہے۔ جس کا سر اور پاؤں تیل تر رہیں گے، اس کی نسلوں میں کمزوریاں، بیماریاں، بڑی بڑی تکلیفیں، اس کی ایک لمبی لسٹ ہے، بہت لمبی، کبھی عرض کروں گا، وہ نہیں ہوں گی۔ اس کے پاؤں کے تلوے اور سر تیل سے تر رہے گا، یاد رکھیے گا، چھوٹا سا نقطہ ہے، جو تر رہے گا، حیرت انگیز نظام ہے اس کے ساتھ۔ ہلکا سا پاؤں کے تلووں کو تیل لگا دیا کریں سوتے ہوئے، اس دن کی، اس رات کی نیند دیکھیں، سکون دیکھیں، چین دیکھیں، راحت دیکھیں، اور سوتے ہوئے سر کو تیل لگایا کریں۔ اگر بال بڑے ہیں تو اندر کر کے تیل لگایا کریں۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو ہماری زندگی میں مسائل اور مشکلات کو دور، اور ہماری نسلوں تک یہ چلتی ہیں، نسلوں تک چلتی ہیں۔ اب میں آ رہا ہوں اس مضمون پہ جو میں نے ابتدا کی تھی۔ اس مضمون کے اندر ایک کمی رہ گئی تھی، میں نے جو آج واقعات سنائے، جانوروں کے زبان باندھ دی، اس کی وجہ سے کیا عذاب، کیا مصیبت، کیا تکلیف ہے۔ استغفر اللہ العظیم، یا صرف استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر ضرور کیا کریں، اور استغفار کو اپنی زندگی کا سرمایہ بنائیں، اور استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اور استغفار کو اپنی زندگی کا ساتھ بنائیں۔ استغفار ضرور کیا کریں، تھوڑا کر لیا کریں، صبح شام کر لیا کریں، ایک دفعہ کر لیا کریں، استغفار کیا کریں۔ رات کو خاص طور پہ جب نیند کھلے نا، کبھی کسی لمحے نیند کھل جائے تو اس وقت استغفار ضرور کیا کریں۔ دو نیندوں کے درمیان، سنیں غور سے، یہ ایک موتی ہے، دو نیندوں کے درمیان کیا جانے والا استغفار اللہ کے ہاں اتنا محبوب ہے
ایسے کہ بندہ صبح سے لے کر شام تک استغفار کر رہا، اور جو بندہ 2 نیندوں کے درمیان جو وقفہ ہوتا ہے اس میں استغفار کر لے وہ اس سے کہیں زیادہ طاقتور ہے۔ 2 نیندوں کے درمیان نیند کھلی، کروٹ بدلی تھوڑی سی، اور پھر استغفار کر لیا۔ یہ استغفار آنے والی نسلوں کو مصیبتوں، تکلیفوں، پریشانیوں، آفات، بلیات سے ٹلواتا ہے، اس سے ٹل جاتی ہیں آفتیں، بلائیں، مصیبتیں، تکلیفیں۔ پتہ نہیں ہماری زندگی میں کون سا ایسا واقعہ ہوا ہے جس واقعے نے ہماری زندگی میں آنے والے وقت کے لیے ایک عذاب انتظار کر رہا ہے، ایک بلا انتظار کر رہی ہے، ایک مصیبت انتظار کر رہی ہے، یا پھر ہم جائیں گے خوشحالی کی زندگی، لوگ واہ واہ کریں گے، لیکن وہ مصیبت ہماری نسلوں کا انتظار کر رہی ہے، اور ہماری نسلیں سسکتی رہ جائیں گی، سسکتی رہ جائیں گی، سسکتی رہ جائیں گی، ہماری نسلیں سسکتی رہ جائیں گی، تڑپتی رہ جائیں گی، بلکتی رہ جائیں گی، الجھتی رہ جائیں گی ہماری نسلیں۔ وہ انتظار کر رہی ہے ایک بلا، ایک مصیبت جو ہماری نسلوں کو تڑپا دے، سسکا دے، وہ تڑپتی رہ جائیں گی، وہ سسکتی رہ جائیں گی۔ استغفار ندامت سے، غم کی کیفیت سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ اچھا، اس سے رزق بچا رہے گا، اس سے صحت بچی رہے گی، اس سے دولت بچی رہے گی، زندگی کا سکون اور چین بچا رہے گا استغفار سے، اور زندگی میں حیرت انگیز ہماری رونق اور برکت رہے گی استغفار سے۔ ایک واقعہ سنا، ایک شخص آیا میرے پاس، اس کے پاؤں میں جوتا نہیں تھا، خصہ پہنا ہوا تھا، اس نے بہترین زری کا کیا ہوا ڈبل سیلنسر، وہ ٹوئنز موٹر سائیکل کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، روڈ ماسٹر کہتے ہیں، جو ڈبل سیلنسر موٹر سائیکل ہوتا تھا۔ آج بھی ہمارے ایک صاحب ہیں، ان کے پاس ہے، پتہ نہیں ان کے اوپر گر جائے تو اٹھا نہیں سکتے ہوں گے، جسم تو اتنا ہے لیکن ڈبل سیلنسر چلاتے ہیں وہ صرف۔ تو اسی پہ وہ تھے، ایک بندہ چلا رہا تھا بیٹھے ہوئے، مجھ سے دوائی لینے آتے تھے، اور مجھے اپنی جیل کے قصے سناتے تھے کہ 28 سال میں نے جیل کاٹی ہے۔ اسے ایک دفعہ میں نبض پکڑی ہوئی تھی، میں ان سے پیسے نہیں لیتا تھا، بڑی پرانی بات ہے۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہمارے جو باغات تھے ان کے ساتھ ان کا گاؤں تھا، اور والد صاحب ان کے ساتھ بہت محبت کرتے تھے، وہ بھی بہت احترام کرتے تھے۔ والد صاحب کا وصال ہو گیا، اس نسبت سے میں نے ایسے بازو پکڑا ہوا تھا، مجھ سے کہنے لگے، بھتریجا گناہ گار بہوں، بہت گناہ گار ہوں، کوئی نیکی نہیں، کئی قتل کیے ہیں میں نے، چوریاں، ڈاکے۔ اس وقت بھی اس کا وہی سبجیکٹ تھا، خود نہیں کرتا تھا، نگرانی کرتا تھا، سرپرست تھا۔ مجھے ایک چیز بتا، میری بخشش کا کوئی نظام ہے؟ تو بھتریجا بھی تھیوں تو پیر بھی تھیوں، تو بھتریجا بھی ہوا، پیر بھی ہوا۔ میں نے اسے اللہ کی رحمت کے قصے سنائے اور رونے لگ گیا، اور میں نے کہا آپ ایسا کریں، آپ سارا دن نا استغفر اللہ پڑھا کر۔ کہہ رہے میں کیسے پڑھوں، سارا دن تو گالیاں دیتا ہوں، سارا دن میں گالیاں دیتا ہوں، میں کیسے پڑھوں؟ اچھا، میں نے کہا رات کو نیند کھل جائے، کہنے لگا ہاں بڑھاپا ہے میرا، میں رات کو 1-2 دفعہ پیشاب کے لیے اٹھتا ہوں، میں اس وقت کر لیا کریں، پھر سو جایا کریں، استغفار کر لیا کریں، پھر سو جایا کریں، اور اللہ سے کہا کریں کہ اللہ زندگی جتنی پچھلی گزری ہے تو جانتا ہے، مجھے معاف کر دے۔ استغفار لفظ نہ آئے نا، اچھا اس کے منہ پہ لفظ استغفار نہیں آ رہا تھا، عربی کا لفظ منہ پہ نہیں چڑھ رہا، میں نے کہا اللہ سے کہ اللہ تو معاف کر دے، اللہ تو معاف کر دے۔ مجھے یاد ہے کہ میں نے ایک سبق اس کو دیا تھا، ایک ہیرا منڈی کا ایک بندہ میرے پاس آتا تھا، اور وہ ان کا چودھری تھا، دوائی لینے آتا تھا، اور مجھ سے کہنے لگا میری بخشش ہوگی، میں کہا 100% ہوگی۔ ایسے مجھے دیکھ کے کہنے لگا کہ شاید یہ مذاق کر رہا ہے، میں نے کہا وہ شہنشاہ لجپال کریم ہے، اس کے کرم کے بہانے بے نیاز ہے، مجھے تو اپنا پتہ نہیں کہ میری ہوگی، میں تیرے بارے میں کہوں تیری بخشش نہیں ہوگی تو جہنم میں جلے گا۔ میں نے کہا اس کا نام مجھے آج بھی یاد ہے، صابر تھا، میں نے کہا استغفار کر، دن رات کر، اور تسبیحات بھی اس کو بتاتا تھا۔ اب اس کی بات سنیں، اچھا جوتا اس کا کیوں گرا ہوا تھا؟ ہماری طب کی پرانی کتابوں میں ایک سبجیکٹ ہے، اس کا نام بحران ہے، کہ اگر پاؤں اس ہاتھ کا یہ انگلی سون ہو جائے تو بندے کے اتنے دن باقی رہتے ہیں، اتنے دن سون ہو جائے تو اتنے دن باقی رہتے ہیں۔ اس کا پاؤں سون ہو گیا تھا، جوتا اس کا گرا، اسے پتہ ہی نہ چلا۔ میں نے کہا چاچے دا وقت نیڑے لگتا ہے، میں نے کہا اس کا وقت قریب ہے، میں نے نہیں بتایا، موت کا وقت تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ لے جاؤ، اتنے ہفتے باقی رہے گا، 6 مہینے، 6 دن، چند دن، ان کو کوئی خدا نہ خواستہ وہی تو نہیں آتی۔ میں نے اس کو استغفار بتایا، اور یہی اس کو بتایا کہ اپنی زبان میں کر جو تیری زبان ہے۔ عرصہ ہو گیا، مجھے پتہ نہ چلا، مر گیا، ابھی بھی موت کو فوت ہوئے کو 20 سال ہو گئے تقریباً۔ ایک دفعہ نا اس کے ایک آدمی آیا مجھے ملنے کے لیے، مجھے کہنے لگا میں فلاں کا بھتیجا ہوں۔ اچھا، میں کیا ہوتا میرا چاچا؟ کہنے لگا آپ کی بڑی محبت کرتا تھا، عزت کرتا تھا۔ میں نے کہا مر گیا؟ کہنا ہاں۔ میں کیسے مرا؟ کہنے لگا مرنے سے پہلے نا ایسی ناک پہ لکیریں لکار رہا تھا، کان کر رہا تھا، اللہ معاف کر دے، میرے پاس کچھ نہیں، معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، میرے پاس کچھ نہیں، معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، میرے پاس کچھ نہیں، معاف کر دے، اللہ معاف، بس گیا۔